ناظرین، شعر اور شکاروں کی حکایت جاری ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ شعر کی دلیلوں سے جو اس نے کوشش اور سبب اختیار کرنے کے حق میں دیں، اس کے سامنے وہ جبر کے قائل خاموش ہو گئے۔ تاہم شکاروں میں یہ اقرار پایا کہ شعر کو وہ اس کا روز کا حصہ بلا تکلیف مہیا کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ وہ کرے ڈالیں گے۔ جس کے نام کا کرا نکلے گا وہ اس دن شعر کی خوراک ہوگا۔ آخر ایک دن کرا خرگوش کے نام نکلا۔ خرگوش بہت چلایا کہ آخر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا۔ باقی شکاروں نے خرگوش سے کہا کہ باقی جماعت نے بھائی اس عہد و پیمان میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو کیوں چلاتا ہے؟ خرگوش بولا کہ یارو مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میری تدبیر کی بدولت تم اس روز روز کی مصیبت سے بے چنت ہو جاؤ، اور میری ہیلا گری کے طفیل تمہاری جانیں بھی امن حاصل کریں، اور یہ جنگل تمہاری اولاد کی میراث بنا رہے۔ شکاروں نے خرگوش سے کہا کہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بات کیا کرو، شیخیاں نہ مارو، بڑے بڑے سرداروں نے تو یہ بات نہیں کی ہے۔ مولانا شکاروں کی اس بات پہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر امت را در جہاں، یعنی کہ ہر پیغمبر امتیوں کو اس جہان میں ہم چنی تا مخلصی می خواند شاں، ان کو بالکل اسی خرگوش کی طرح نجات کی طرف بلاتا رہا ہے کہ از فلک راہ بیروں شو دیدہ بود، کیونکہ اس نے اس آسمان سے باہر نکلنے کا راستہ دریافت کر لیا ہوا تھا۔ در نظر چوں مردمک پیچیدہ بود، اگرچہ عوام کی نظر میں وہ آنکھ کی پتلی کی طرح مستور تھا۔ آگے لکھتے ہیں مردمش چوں مردمک دیدند خرد، فرماتے ہیں لیکن لوگوں نے اس پیغمبر کی عقل کو آنکھ کی پتلی کی طرح چھوٹا سمجھا۔ در بزرگی مردمک کسرہ نہ برد، اور اس طرح اس آنکھ کی پتلی کی بزرگی کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ خرگوش نے اعتراض کرنے والے شکاروں سے کہا، کیا کہا؟ گفت اے یاراں حکم الہام داد۔ اس نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام دیا ہے، مر ضعیف را قوی رائے فتاد، اور یہ جان کے خوش ہو جو کہ اس عاجز کو ایک قوی رائے سوجھ گئی ہے، اللہ نے مجھے ایک بات بتا دی ہے۔ خرگوش نے شکاروں کو مزید سمجھانے کے لیے کہا، آنچ حق آموخت مر زنبور را، کہ جو ہنر اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، آن اباشد شیر را و گور را، وہ شیر اور گدھے کو تو نہیں سکھایا۔ ہانا ہا سازد پر از حلوائے تر، اس نے کہا دیکھا نہیں شہد کی مکھی کو کہ وہ چھتے کے خانوں کو حلوے جیسے شہد سے بھر دیتی ہے۔ حق براں علم را بے کشود در، اللہ تعالیٰ نے اس پہ خاص علم کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ آگے کیا کہا اس نے؟ آنچ حق کا موخت کرم پیلارا۔ خرگوش نے مزید کہا کہ مجھے چھوٹا سمجھ کے میرا مذاق نہ اڑاؤ، دیکھو جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھایا ہوا ہے، ہیچ پیلے دانت آنگو ہیلارا، تو بتاؤ کہ کوئی ہاتھی بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ آدم خاکی از حق کا موخت علم، خرگوش نے مزید کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ سے علم الاسماء سیکھ لیا تھا بھئی، تا بہفتم آسماں افروخت علم، اور اس علم نے زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک ان پر سب کچھ روشن کر دیا تھا۔ نام ناموس ملک را در شکست، خرگوش نے مزید کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس علم خاص کی وجہ سے فرشتوں کی نام و ناموس کو بھی شکست دے دی تھی۔ کورے آنکس کہ با حق در شکست، خرگوش نے کہا کہ وہ شخص بالکل ہی اندھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے کہ وہ کسی کو الہام نہیں دیتا، کوئی خاص علم نہیں دیتا۔ پھر اس نے مزید کہا زاہد 600 ہزاراں سالارہ، اس نے کہا بھئی 6 لاکھ برس کے زاہد یعنی ابلیس کو پوز بندے ساخت آنگو سالارہ، اللہ نے ایک بچھڑے کی طرح چھکی چڑھا دی تھی۔ کیوں چھکی چڑھا دی تھی بھئی؟ تا نتاند شیر علم دین کشید، تاکہ وہ دین کی بھینس کا دودھ نہ پی جائے۔ تا نہ گردد گردے کسر میشید، تاکہ وہ اس مستحکم محل یعنی خطیرہ قدس کے پاس تک بھی نہ پھٹک سکے۔ مولانا شعر کے ریپ بن کر لکھتے ہیں، علم ہائے اہل حس شد پوز بند، فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر کے علوم بھی ان کے لیے چھکیاں بن جاتے ہیں۔ تا نہ گیرند شیر ازاں علم بلند، تاکہ علم معرفت یا علم لدنی کے معارف کا دودھ نہ پی سکیں۔ آگے لکھتے ہیں قطرہ دل را یکے گوہر فتاد، فرماتے ہیں دل کے قطرے کو
ایک گوہر نایاب ملا ہوا ہے کہ بدریا و گردوں نداد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور آسمانوں کو بھی نہیں دیا ہوا۔ چند صورت آخر اے صورت پرست، آگے فرماتے ہیں اے صورت کے پرستار، آخر کب تک تو گرفتار صورت رہے گا؟ جان بے مانیت از صورت نہ رست، فرماتے ہیں تیری جان بے مانی ہے، تو صورت کے خیال سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ گرب صورت آدمی انسان بدے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صرف انسان ہونے کی وجہ سے انسان کہلانے کا مستحق ہے، احمد و بو جہل خود یکساں بدے، تو کہتے ہیں پھر تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل برابر ہو جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں احمد و بو جہل در بت خانہ رفت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے میں گئے، زی شدن تا آن شدن فرقیس زفت، لیکن سرکار کے جانے میں اور ابو جہل کے جانے میں فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں این درائد سر نہند آرا بتاں، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو بت ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، و آن درائد سر نہد چوں امتاں، مولانا لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل آتا تو وہ ان بتوں کے آگے پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا۔ مولانا یہاں شکاروں کو عام لوگوں کا سمبل بناتے ہیں اور خرگوش کو مرد خاص کا سمبل بناتے ہیں۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح خرگوش نے دوسرے جنگلی جانوروں سے کہا کہ مجھے اللہ نے الہام دیا ہے اور مجھے ایک قوی دلیل مل گئی ہے، بالکل اسی طرح انبیاء اولیاء جب اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف وحی و الہام کا پیغام سناتے ہیں تو وہ بھی سارے ان جانوروں کی طرح ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ پھر اس خرگوش کی طرح وہ انہیں مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی، یہ بات ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ یکساں معاملہ فرمائیں، سبھی کو منتخب فرما لیں اور سبھی کو وحی و الہام کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا جو ہنر سکھایا ہے وہ شیر اور گدھے کو تو نہیں سکھایا۔ جو کام ریشم کا کیڑا کر سکتا ہے وہ ہاتھی تو نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور علم الاسماء سکھایا، جس سے انہوں نے فرشتوں کے فخر کو بھی مات کر دیا۔ 6 لاکھ برس کے زاہد یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے چھکی چڑھا دی تاکہ دینی بھینس کا دودھ نہ پی جائے۔ اب مولانا مزید فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو نہ ماننے والوں کا علم بھی ابلیس کی طرح ان کے منہوں کی چھکی بن جاتا ہے تاکہ ایسے لوگ بھی دین کی بھینس کا دودھ نہ پی جائیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک خاص گوہر سے نوازا ہے جو اس نے نہ تو دریاؤں کو دیا ہے اور نہ آسمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے آپ انبیاء اولیاء کو اپنے جیسا سمجھنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں چند صورت آخر ہے صورت پرست، کہ کیا ظاہری صورت کے پرستار ظاہری صورت دے کے سب کو ایک جیسا سمجھو گے؟ جان بے مانیت از صورت نہ رست، فرماتے ہیں تمہاری بے مانی جان نے صورت سے چھٹکارا ہی نہیں پایا۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بھی شرح صدر ہو جاتی اور تم اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو جاتے تو پھر انبیاء اولیاء کو اپنے جیسا نہ سمجھتے۔ آگے مولانا جو فرماتے ہیں کہ بندہ انسانی صورت کی وجہ سے اگر انسان کہلائے تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل معاذ اللہ ایک ہو جائیں گے۔ یا جو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بت خانے جاتے، ابو جہل بھی جاتا، لیکن جب سرکار جاتے تو وہ سارے بت سرکار کے سامنے سر بے سجود ہوتے، ابو جہل جاتا تو ان کے آگے ماتھا ٹیکتا۔ یہ سب دلیلیں مولانا ہمیں سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ انبیاء اولیاء اپنے اپنے عہد میں لوگوں کو یہ دلیلیں دیتے رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خیر قصہ کوتا، شکاروں نے خرگوش سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہیں کیا تدبیر سوجی ہے؟ خرگوش نے کہا کہ ہر بید کی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی بازی میں جواب کبھی جفت آتا ہے اور کبھی طاق۔ اس طرح مصلحتاً خرگوش نے 1 گھنٹہ تاخیر کی اور اس کے بعد وہ اس پنجہ زن شیر کی طرف روانہ ہو گیا۔